السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. آج سے ہم لوگ ایمان کیا ہے اس عنوان کے تحت ارکان ایمان آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو ہم اس دوران ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ارکان ایمان کیا ہے، پھر اس کے بعد ایمان کی زیادتی اور کمی کے اسباب کیا ہے، ایمان کیا زیادہ اور کم بھی ہو سکتا ہے، ایمان بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم لوگ سنیں گے. بڑا اہم موضوع ہے اور دلائل بھی بہت زیادہ ہے. آپ لوگ غور کیجئے اور ان آیتوں پر ہو سکے تو لکھ لیجئے. ایمان کے تعلق سے کچھ علمی باتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال یہ جتنا آپ لوگ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ لوگ غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر یہ عنوان اتنا آسانی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے. تو ایمان کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے، شریعت میں جو کچھ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو ان تمام باتوں کو تصدیق کرنا، یقین کر لینا اور اس میں شک نہ کرنا، یہ ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے، کہاں سے لائے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں ان تمام باتوں میں شک نہ کرتے ہوئے ان باتوں کو تصدیق کر لینا، مان لینا، یہ ہے ایمان. ٹھیک ہے؟ تو ایمان کا مفہوم ہوتا ہے اقرار کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے سلف بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ایمان میں متفقہ طور پر تین امور شامل ہے. ایمان میں تین چیزیں ہیں. کون سی؟ ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے پہلی چیز دل کا اعتقاد، دل سے مان لینا. دوسرا ہوتا ہے زبان سے اقرار. تیسرا ہوتا ہے اعضاء کا عمل. یعنی ایک آدمی سب سے پہلے دل سے مان لینا ایمان کیا ہے، کلمہ کیا ہے، کس پر ایمان لانا ہے، یہ سب چیزیں پہلے دل سے مان لینا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ شہادت کو زبان سے اقرار بھی کرنا. کلمے کو پہلے دل سے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے. اس بات کو دل سے مان لینا، پھر اسے زبان سے اقرار کرنا، پھر اس کے بعد عمل سے ظاہر کرنا، یعنی اب عمل کرتے رہنا اس کے مطابق، یعنی کلمہ شہادت کے مطابق، اور وہ جو کچھ بھی اقرار کیا، جو بھی ایمان میں ہے، ایمان کے مطابق اسے زندگی گزارنا ہے، اسے کہتے ہیں. یعنی یہ تین امور ایمان میں کیا ہے؟ متفقہ طور پر شامل ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایمان کیا ہے؟ ایمان اس دنیا میں سب سے بڑی نعمتوں میں ایک نعمت ہے. اگر کسی کو مال مل جائے وہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. کسی کو اگر دنیا کے عیش و آرام مل جائے، بڑی بادشاہت مل جائے، بڑی ڈگری مل جائے، بڑا جاب مل جائے، جو بھی ملے،
لیکن اگر ایمان نہ ملے تو پھر اس کو جو کچھ بھی یہ دنیا کی چیزیں ملی ہے وہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ اگر دنیا کی کوئی چیز نہ ملے لیکن اگر کسی کو صرف ایمان مل گیا، ایمان والا بن گیا، کلمہ کیا ہے پہچان لیا، مومن بن گیا، مسلمان بن گیا، بھلے اب وہ غریب ہے، فقیر ہے، وہ تنگ دستی میں، بیماری میں، پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے کیا ہے ایمان ہی اہم ہے۔ یعنی اگر رشتہ دار بھی، گھر بار بھی، دوست بھی، کاروبار بھی، بیوی بچے بھی، یہ سب چیزیں چھوڑنا پڑے تو چھوڑے، مگر ایمان نہ چھوڑے، کیونکہ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان کے تعلق سے ایمان کے فضائل بھی آگے میں بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، یہ سب بھی جب ایمان لائے تو یہ سب چیزوں کو چھوڑنا پڑا، دنیا چھوڑنا پڑا، مطلب دنیا کی چیزیں، یعنی کسی کو بیوی بچے چھوڑنا پڑا، تو کسی کو گھر بار چھوڑنا پڑا، کسی کو مال چھوڑنا پڑا، یہ سب چیزیں چھوڑ دیے، لیکن ایمان نہیں چھوڑے، کیونکہ ایمان ہی اہم چیز ہے۔ اسی طرح ایمان کے تعلق سے ایک اہم حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ حدیث ہم سب سے پہلے یاد رکھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو ایک آدمی آیا، اس آدمی کو ہم نے دیکھا تو وہ ہمارے علاقے کا نہیں تھا، یعنی پہلے کبھی اس کی شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، اور ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی دور سے سفر کر سے کہیں سے آیا ہے، ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اور وہ آیا، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا، ایک تو ہمارے علاقے کا نہیں، اور دوسرا لگ رہا کہ کہیں دور سے بھی آیا، ایسا بھی نہیں لگ رہا، لیکن وہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا چیز ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان کے تعلق سے سب سے پہلے جواب یہ دیا کہ ان تؤمن باللہ، کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے 6 ارکان اس وقت بتا دیے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ان تؤمن باللہ کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ شرہ۔ ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں ایمان میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں بیان کی۔ اب یہ 6 چیزیں ایمان کی سننے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سچ کہا۔ مطلب یہ بات کون کہہ سکتا ہے کہ تم نے سچ کہا؟ جس کو پہلے سے معلوم ہو کہ ایمان کیا ہے وہی بول سکتا ہے کہ ہاں آپ نے سچ کہا۔ تو ایمان کے بارے میں سوال ہوا، اس کے بعد اسلام کے بارے میں سوال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بھی 5 ارکان بتا دیے، اس کے بعد احسان کے بارے میں بھی بتا دیے، تو پھر اس کے بعد وہ آدمی چلے گیا۔ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صحابہ تم جانتے ہو، اے صحابہ تم جانتے ہو ابھی جو آدمی آیا وہ کون تھا؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے تمہیں تمہارا دین، تمہارا ایمان کیا ہے تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال کیا معلوم ہوا اس سے کہ ارکان ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، تو تصدیق بھی کر لیے۔ یہ 6 چیزیں ایمان میں ہے، یہ 6 چیزیں یاد رہے، ارکان ایمان۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ یہ 6 چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے پھر میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان میں شامل ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، افضل سب سے پہلے کلمہ ہے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد راستے سے کانٹا ہٹانا یہ بھی ایمان ہے۔ تو ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں جو ہے، یہ 6 چیزیں ہیں، یہ بنیاد ہے، ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو ایک انسان اسلام میں، ایمان میں، اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا تو ابتدا کیسے ہوگی؟ شروعات کیسے ہوگی؟ ایمان والا کب بنے گا؟ جب وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، ادا کرے گا۔
تو جو بھی کلمہ پڑھا وہ کیا ہوا؟ ابھی اسلام میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، لیکن کلمہ پڑھتے ہی مکمل ایمان والا نہیں بن جاتا، کلمہ پڑھتے ہی اس کے اندر ایمان نہیں آتا۔ ہم سمجھتے زبان سے بول دیں گے تو بس ہمارا ایمان مکمل ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایمان مکمل نہیں ہوتا، صرف کیا ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا۔ جیسے جیسے عمل کریں گے، جیسے جیسے اب نیکیاں کرتے رہیں گے، ویسا ویسا کیا ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوتے رہتا۔ جب گناہ کرتے جائیں گا تو پھر اس کا ایمان کمزور بھی ہوتا، اب جو نیکیاں کرتے رہتا اس کا ایمان کیا ہے مضبوط بھی ہوتے رہتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، کچھ عرب کے بدو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کرے، کلمہ پڑھ لیے، مسلمان بن گئے۔ مسلمان بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اتار دیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ عربی آئے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ہاں یہ بولو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لائے، یہ بولو، لیکن ہم ایمان لائے یہ مت بولو، کیونکہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کلمہ پڑھتے جی ایمان مکمل نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے سے صرف انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ایمان والے کو عمل کرتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، تو عمل کرتے 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 اس کا ایمان بڑھتا، لیکن عمل نہیں کرا، صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھ گیا تو وہ مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ ایمان کے 6 ارکان کے تعلق سے بھی سنے ہیں۔ یہ ایمان کے 6 ارکانوں کو ایک ایک کر کے ابھی مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تھوڑی علمی باتیں ہیں، شاید سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں تھوڑا سا کیا ہے، اگر ڈاؤٹ ہے تو سوال کر لینا، لیکن ایمان کیا ہے سمجھ جانا۔ پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان۔ ارکان ایمان میں پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان۔ اب یہ اللہ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز اللہ پر ایمان کو ہم سیکھ رہے، اللہ پر ایمان کیسے ہونا، کیسے رہنا، اس میں پہلی چیز ہے اللہ کے وجود پر ایمان۔ مطلب اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، تو اللہ کے وجود پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، کس میں؟ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے ہیر پھیر میں، یعنی اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دہریے کہتے ہیں، ایتھسٹ ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ پر ایمان نہیں رہتا، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آج غیر مسلموں میں بھی کئی ایسے مل جاتے ہیں جن کا کوئی مذہب بھی نہیں رہتا، ان لوگ الگ ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مذہب والے ہوتے ہوئے بھی وہ مذہب میں وہ جس اللہ کو یا جس خدا، جس بھگوان کو وہ لوگ مانتے ہیں، ان پر ان کا یقین نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسلمان بھی آج اکثر اسی طرح ان کا ذہن بنتے جا رہا۔ مسلمان تو بنے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کا نام رکھ لیے، لیکن اللہ ہے بولے سو پکا ایمان ان کو نہیں رہتا، یقین نہیں رہتا، شک میں رہتے وہ لوگ، ارے ہے کہ نہیں ہے کہ بھائی چلو چل رہا چلنے دو، جو بھی ہے، کبھی ایک عمل کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، اس طرح ذہن بنتے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جو کہتا ہے کیا کہ نہیں بھائی اللہ ہے یا نہیں ہے، شک میں ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس میں مثال دی ہے کہ دیکھو زمین و آسمان کی پیدائش میں اگر غور کریں گے، دن اور رات کے آنے جانے میں اگر غور کریں گے، تو اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ہاں اللہ ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہے. یہ سب ایمان کی چیزیں سمجھ میں آتی کب؟ جب انسان غور کریں گا. اگر غور ہی نہیں کرتا تو آسمان کو کس نے بنایا؟ غور ہی نہیں کرتا کہ زمین کو کس نے بنایا؟ آج آسمان، اتنا بڑا آسمان، ہم جہاں بھی گھومتے ہیں زمین پر، کہیں پر بھی ہم کو کیا ہے، اس پر ایک پلر لگا ہوا نہیں نظر آتا. حالانکہ ایک چھوٹا سا سلاب ڈالنے کے لیے، گھر بننے کے لیے 4 پلر کی ضرورت ہوتی. بغیر پلر کی اتنا بڑا آسمان جس نے ٹھہرایا وہ کون ہے؟ کیا کسی کے حکم کے بغیر خود بخود ہی یہ ٹھہر گیا؟ آج سائنس کہتی ہے نا کہ آج سائنس پڑھے ہوئے لوگ ایسا ذہن بنتے ہیں کیا کہ نہیں، کیا ہے، زمین تو گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے، سورج صبح طلوع ہو رہا، شام کو غروب ہو رہا ہے، کدھر سے نکل رہا، کدھر غروب ہو رہا. ہاں، اب اس سے ہم کو سائنس یہ بولتی ہے کہ نہیں، زمین ہی گھوم رہی ہے، زمین اپنے اطراف گھوم. تو یہ سب چیزیں، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ آسمان کا ٹھہرنا، یہ بارش کا برسنا، رات اور دن کا آنا جانا، یہ سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا ہے، بغیر کسی کے چلانے والے کے خود بخود ہی چل رہا ہے. ایسے کیسے چل سکتا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے بغیر کسی کے دنیا کا کوئی کام خود بخود ہی ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی کام نہیں ہوتا. کوئی بنانے والا کوئی چیز خود بخود بن گئی نہیں بول سکتا کہ یہ مائک ہے بھائی، ایک جگہ سے وائر آ گیا، ایک جگہ سے یہ سامنے کا یہ سامان آ گیا، ایک جگہ سے سٹانڈ آ گیا، خود بخود ہی چپک گئے. کوئی نہیں بولتا. آپ کے سامنے نوٹ بک سے ایک جگہ سے پیپر اڑ کے آیا، ایک جگہ سے پین آ گیا، ایک جگہ سے لکھنے والا خود بخود ہی لکھ گیا. ایسا کچھ خود بخود کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو خود بخود زمین کیسے بن سکتی ہے؟ خود بخود آسمان کیسے بن سکتا ہے؟ خود بخود بارش کیسے برس سکتی ہے؟ اور بارش کا برسنا ہو، دن اور رات کا آنا جانا ہو، سورج کا نکلنا غروب ہونا ہو، اس میں اگر وہ خود بخود بھی چل رہے ہو تو پھر یہ پوری دنیا اور دنیا والے سب مل کر ان میں سے کوئی بھی چیز آگے پیچھے بھی کر سکتے کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا. نہ کوئی سورج کے نکلنے کو روک سکتا ہے، نہ سورج کے غروب ہونے کو روک سکتا ہے، نہ کوئی بارش کے برسنے کو روک سکتا ہے، نہ کوئی اپنی طرف سے اپنی طاقت سے بارش برسا سکتا ہے، نہ ہواؤں کو کوئی روک سکتا ہے، نہ ہواؤں کو کوئی چلا سکتا ہے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے پھر؟ یہی تو ہم کو اللہ پر ایمان میں سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ہم کو ایمان لانا. ہاں اللہ ہے، اس بات کا ہم کو یقین ہونا. اللہ نہیں ہے تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ کے وجود میں جس کو شک ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا بولا تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یاد رکھو. تو یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 ہم لوگوں نے سنا. اب دوسری آیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ طور آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ دوسرا سوال ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے وجود پہ شک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا تم بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا تم خود پیدا کرتے؟ یعنی زمین و آسمان اور یہ پوری کائنات، یہ چاند ستارے، یہ سب چیزیں، اور تم خود بھی یہ حیوانات، ہاں یہ کیا ہے، یہ مخلوق، یہ پرند، یہ چرند، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سب چیزیں خود بخود ہی کیسے پیدا ہو گئی؟ یا نہیں تو تم پیدا کرے کیا؟ بولو. اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے. کون پیدا کرا؟ کون سا انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں نے یہ پیدا کیا یا ہمارے بڑے نے پیدا کیا؟ کوئی یہ نہیں بول سکتا. بلکہ جتنے بھگوانوں کو ماننے والے ہیں وہ بھی یہ نہیں بول سکتے کہ ہمارا بھگوان نے آسمان بنایا، اس کا بھگوان زمین بنایا، اور اس کا خدا جو ہے سو بارش برساتا ہے، اس کا خدا پہاڑوں کو بنایا. اس طرح کوئی نہیں بولتا. ہر ایک بولتا ہاں پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، ایک ہی پیدا کیا. یہ ہر مذہب والا بولتا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھاتے ہیں. وہ یہ ہے اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. اگر اللہ نہ ہوتا یا اللہ ایک نہیں ایک سے زیادہ اگر معبود ہوتے
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سسٹم چل رہا نا، یہ سسٹم صحیح سلامت نہیں چل سکتا، کب کی درہم برہم ہو جاتا۔ جیسا کہ اس دنیا میں کئی پارٹیز ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہے، ٹھیک ہے، کبھی ان کی حکومت آتی ہے، کبھی ان کی حکومت آتی ہے، کبھی یہ لوگ لڑتے ہیں، کبھی وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ اگر اکیلا نہ ہوتا، اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے، یہ سب پوری کائنات کو پیدا کرنے والوں میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے، یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی تھی۔ کیسے؟ اگر ہر مذہب کا الگ الگ بھگوان ہوتا، ہر مذہب کا اگر الگ الگ خدا ہوتا یا معبود ہوتا، تو وہ سوچتا کہ میرے ماننے والوں کو میں الگ طریقے سے بناؤں گا۔ مسلمان ہے، اگر مسلمانوں کا رب الگ ہے اور غیر مسلموں کا الگ ہے، تو وہ سوچے گا کہ نہیں بھئی یہ میرے ماننے والے ہیں، ان کی شکل الگ میں بناؤں گا۔ وہ بولے گا کہ اچھا تمہارے ماننے والوں کو ایک ناک بنائے، میں میرے ماننے والوں کو دو ناک بناؤں گا۔ تمہارے ماننے والوں کو سامنے دو آنکھیں دیے، میں میرے ماننے والوں کو پیچھے بھی دو آنکھیں دوں گا۔ اس طرح ایک خدا، ایک بھگوان یا ایک رب الگ الگ اگر ہوتے تو ہر خدا، ہر معبود آپس میں ایک دوسرے سے فائٹ کر لیتے۔ اگر ایک مذہب کے ماننے والے کا ان کا خدا بولتا کہ نہیں اب مجھے کیا ہے سورج کو طلوع کرنا ہے، دوسرا بولتا ابھی کیوں کرو گے، اتنے دن سے تم ہی کر رہے نا، اب میں کرتا ہوں، ٹھہرو میں 1 گھنٹے کے بعد کرتا ہوں بولتا تھا۔ دوسرا بولتا تھا کہ بارش اب میں برساؤں گا، تو تیسرا بولتا تھا کہ نہیں مجھے ابھی پسند نہیں ہے، میں بارش نہیں برساؤں گا، اس طرح بولتا تھا۔ یعنی کائنات ایک سسٹم کے ساتھ آج جو چل رہی ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ایک سسٹم کے ذریعے چل ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھیے کسی بھی ایک آفس میں یا کم از کم گھر میں اگر دونوں کی حکومت چلے، کسی بھی جگہ دونوں برابر، نہیں میں بھی برابر تم بھی برابر، تو کیا ہوتا؟ جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی۔ اگر کسی ایک کی بات سنے تو پھر وہ سسٹم صحیح چلتا۔ اسی طرح یہ پوری کائنات کا سسٹم اگر صحیح چل رہا تو اس کو بنانے والا کیونکہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں آفس میں باس اکیلا ہوتا، مینیجر اکیلا ہوتا، ہیڈ اکیلا ہوتا، کیا ہے ہر اسٹیٹ کا سی ایم الگ ہوتا، ہر ملک کا پی ایم اکیلا ہوتا، ہر کھیل میں کیپٹن ایک ہوتا، اکیلا ہوتا، جنگ میں بھی جاتے ہیں تو کیپٹن اکیلا ہوتا، ایک ہوتا، وہ بولا تو سب کو ماننا پڑتا۔ اگر وہاں اکیلا نہیں ہوتا تو پھر ڈیوائڈ ہو جاتے، دونوں آپس میں ہی لڑ لیتے، مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ ہم لوگوں کو مثال دے کے سمجھایا، اللہ کے وجود پر ایمان ہونا کہ اللہ ہے اور اللہ اکیلا ہے، یہ ہم لوگوں کا سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اگر ہم سائنس کو دیکھیں، جیسا کہ سائنس میں اکثر لوگ ایک چیز بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، خدا، یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف کیا ہے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اور وہ دھماکہ ہوتے ہی ادھر آسمان بن گیا، ادھر زمین بن گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، اب اس کے بعد سے لے کے خود بخود ہی چل رہا ہے۔ اس طرح کی ایک تھیوری بھی ہے، پڑھے لکھے لوگ اپنے کتابوں میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ غور کرنا، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دھماکہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو صحیح سسٹم کے ساتھ چلتا ہے کیا؟ ہاتھ میں اگر بچوں کے بیلون بھی ہو، بیلون پھٹ گیا تو کیا وہ پھٹنے کے بعد اور اچھا ہو کے کام کرنا شروع کرتا؟ نہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا۔ ایک بلب ہے، وہ پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، نیچے گر گیا، کیا ہوتا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کام نہیں کرتا وہ۔ تو پھر یہ کہنا کہ سائنسدانوں کا نہیں، ایک بہت بڑا کیا ہے ایک گولا تھا، اس کے بعد وہ پھٹ گیا تو زمین، آسمان، چاند، سورج یہ سب بن گئے، یہ بالکل غلط بات ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اسی طرح کیا ہے، یہ تو عقلی دلیل ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ شرعی دلیلیں دیکھیں، اللہ ہے، اس کی شرعی دلیل اگر ہم دیکھیں تو آسمانی کتابیں شریعت میں دلیل ہے، اور اسی طرح پیشن گوئیاں یہ شرعی دلیل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، اور ان کتابوں میں جیسا کہ قرآن ابھی ہے، اس سے پہلے بھی کئی کتابیں آئیں، ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا ذکر، جو پچھلے لوگوں کے واقعات اور جو آنے والے واقعات جو کچھ بھی ہوا، یہ سب چیزوں کا بیان کرنا، یہ آسمانی کتابیں یہ شرعی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ پھر اسی طرح حصی دلیل اگر ہم دیکھیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے اور بھی غور کریں تو کیا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں ہماری قبول ہوتی ہے، یہ بھی ایک بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ پھر اسی طرح انبیاء کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ معجزات بتایا، یہ بھی
بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزات دے کے بھیجا، وہ دکھائے کچھ چیزیں، جیسا کہ صالح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے، اونٹنی کے ذریعے سے معجزہ دکھا. پھر اسی طرح کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سا معجزہ دکھا، لاٹھی کا، ہے نا، لاٹھی کا سانپ بن جانا. یہ کیا ہے، یہ معجزات کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ سب چیزیں کیا ہے، معجزات ہے. اس سے بھی یہ بات یقینی طور پر ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے، تو ہم کو اللہ پر ایمان لانا ہے. ان سب کو بھیجنے والا، نبیوں کو اور قرآن کو بھیجنے والا، اس کے ذریعے سے معجزات وغیرہ بتانے والا بھی صرف اللہ ہے، یاد رکھو. تو اللہ پر ایمان، ہم لوگوں کو سب سے پہلے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے وجود پر ہم کو ایمان لانا پہلی چیز. دوسرا ہے اللہ کی ربوبیت پر ہم کو ایمان لانا ہے، اللہ کے رب ہونے پر ہم کو ایمان لانا ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا رب ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا انتظام کرنے والا، اس کو چلانے والا صرف اللہ ہے. ایک تو اللہ ہے، یہ تو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اللہ ہے، یقین ہو گیا، لیکن یہ پوری کائنات کو چلانے والا بھی، بنانے والا بھی، انتظام کرنے والا بھی صرف اللہ ہے. کتنے لوگ پیدا ہو رہے، کتنے لوگ مر رہے، کتنے جانور، کتنے مخلوق، ان کو کھلانے والا، ان کو پلانے والا، کتنے جنگلوں میں، کتنے پتھروں میں کالی چمٹیاں رہتی ہے، ہر پرندے کو، ہر چیز کو، اور یہ پوری کائنات، وقت پہ سورج کا نکلنا، وقت پہ کیا ہے چاند کا نکلنا، یہ سب چیزیں، یہ کائنات کو چلانے والا بھی صرف ایک اللہ ہے، دوسرا نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا. وہی عزت دینے والا، وہی ذلت کا دینے والا، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت کا دینے والا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا. ان تمام کاموں میں اللہ کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے. پھر نہیں اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے یہ سب کاموں کو کرتے ہوئے تو اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو رکھ لیا، ایسا بھی نہیں ہے. یہ سب چیزیں چلانے والا صرف ایک اللہ ہے. یہ ہے توحید ربوبیت، اسی کو توحید ربوبیت بولتے ہیں. اس توحید ربوبیت پہ کچھ قرآن کی دلائل بھی ہم لوگ اگر دیکھیں، مکے کے مشرک بھی اور ہر دور کے مشرک بھی توحید ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں. توحید ربوبیت، توحید میں 3 ہے، اس میں پہلی چیز ہے توحید ربوبیت. اللہ پر ایمان لانا ہے تو یہ توحید ربوبیت کو جاننا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مکے کے مشرک تھے، وہ لوگ بھی اس توحید کو مانتے تھے. کیسے مانتے تھے؟ پیدا کرنے والا کون؟ آج بھی مانتا ہے، اور آج کا مشرک بھی مانتا ہے، آج کا غیر مسلم بھی مانتا. ہاں بھائی ہمارے سب کو کون پیدا کرا بولے تو اوپر والا جو بولتا، انہیں بھی بولتا اوپر والا. بارش کون برسا رہے بولے تو اوپر والا جو بولتا. زندگی موت کون دے رہا بولے تو اوپر والا بولتا. بھلے اللہ کا نام نہیں لیتا لیکن اوپر والا تو سبھی بولیں گے نا اس بات کو. تو توحید ربوبیت کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین کے کچھ اقوال سورہ زخرف میں، سب سے پہلے سورہ زخرف آیت نمبر 9 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ نے ہی پیدا کیا. دیکھو ہم کیا سمجھتے ہیں، مکے کے مشرک، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے کے مشرک ہے بھائی، انہوں تو بتوں کو پوجا کرنے والے، انہوں اللہ کو نہیں مانتے تھے. یہ جتنی بھی قرآن میں آیتیں ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہے بول کے بولتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. بولتے نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کون پیدا کیا تو مکے کا مشرک بھی بولتا تھا اللہ. پھر انہیں اللہ بولتا تھا نا، پھر کیوں مشرک ہوا؟ یہی تو ہم نے یہی تو ہم لوگوں کے کیا ہے اب سیکھنا ہے. اصل ایمان کیا ہے سیکھنا ہے. تو دیکھو اور ایک بات، یہی سورہ زخرف ہے آیت نمبر 87، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے.
کیا بولتے وہ لوگ؟ یقیناً اللہ، یعنی مکے کے مشرک یہ بھی بول رہے تھے کہ تم کو کون پیدا کرا بولے تو وہ بھی بولتے تھے اللہ پیدا کرا بول کے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 31 نکال کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں کا اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. تو ضرور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ. تو پھر ان سے کہیے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین کے بارے میں سمجھا رہا ہے کہ اس زمانے کا مکے کا مشرک بھی جب اس سے سوال کرتے تو یہی جواب دیتا تھا. کون پیدا کیا بولے تو اللہ بولتا تھا. زمین آسمان کو کون پیدا کرے بولے تو اللہ بولتا تھا. بلکہ تمہارے کو رزق کون دیتا، کھانا پانی کون دیتا ہے، کون کھلاتا بولے تو بھی مکے کا مشرک کیا بولتا تھا؟ اللہ. آج کا مسلمان مکے کے مشرک سے بھی گرا گزرا ہے. آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی یہ نہیں بولتا ہاں میرے کو رزق دینے والا اللہ ہے. وہ کیا بولتا؟ نہیں، خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے خواجہ ہے بولتا، یہ داتا ہے بولتا. تمہارے در پہ آئے ہیں مانگنے کے لیے، تم نہیں دیے تو کیسا بول کے وہ پتہ نہیں کیا کیا قوالیاں گاتا. آئے ہیں تمہارے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے بولتا. کتنی ایسے الفاظ ہیں. ہمارے کو اولاد انہوں دیے، ہمارے کو رزق انہوں دیے، ہم فلان کے جا کے منت مان کے آئے تو ہمارے کو ویزا آیا، فلان جا کے جو ہے سو ہم یہ کام کر کے آئے، نیاز کرے تو جو ہے سو ہمارے گھر میں برکت آئی، یہ کرنے سے وہ ہوا، وہ کرنے سے یہ ہوا. آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی یہ بات بول رہا، لیکن مکے کا مشرک، اس زمانے کا مکے کا مشرک بھی بولتا تھا رزق دینے والا کون بولے تو اللہ بولتا تھا. وہ اس کے معبودوں کی نام نہیں لیتا تھا وہ. پھر اسی طرح مکے کا مشرک سے جب پوچھا جاتا تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار کس کا ہے، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت کون دیا، کانوں کو سننے کی صلاحیت کون دیا بولے تو بولتا تھا مکے کا مشرک اللہ بول کے. آج مسلمان کیا بولتا؟ نہیں، فلان درگاہ کے پاس جا کے ہم منت مان کے آئے تو میرے کو اولاد ہوئی بولتا، بچے میرے کو فلان بابا دیے بولتا. مکے کے مشرک سے بھی زیادہ گیا گزری بات. اللہ کے لیے غور کرنا. پھر زندہ سے مردے کو نکالنے والا، مردے سے زندہ کو نکالنے والا کون؟ زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ. مکے کا مشرک یہ بولتا تھا. اللہ کے لیے غور کرنا. تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا کون بولے تو مکے کا مشرک بولتا تھا اللہ. لیکن آج کا مسلمان بولتا نہیں، اللہ نہیں، یہ کام ہمارے بابا کرے، وہ کام ہمارے بابا کرے، یہ کرامات ہمارے بابا کے ہاتھ میں ہے. ہاں، ان کے بابا تو کیا ہے، کبھی آسمان سے ہواؤں کو بھی روک دیتے، کبھی سورج کو روک دیتے، کبھی چاند کو بھی روک دیتے. ایسے ایسے جھوٹی کرامتیں بتاتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ مشرک کیوں ہوئے، مومن کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اللہ کو مانتے تھے نا. اس کا جواب آپ کو آگے ملے گا، غور کرنا اس بات پر. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر سورہ مومنون آیت نمبر 84 نکال کے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہے، بتلاؤ اگر جانتے ہو. تو فوراً جواب دیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، فوراً جواب دیں گے کہ اللہ. زمین و آسمان کی کل چیزیں، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کی ہے بول کے مکے کے مشرک سے سوال کرے تو وہ بھی جواب دیتا کیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم لوگ غور کریں گے، یہ ہے توحید ربوبیت. ایمان میں کیا کیا چیزیں ہم کو یاد رکھنا. پہلی چیز، ہم اللہ پر ایمان کے بارے میں سن رہے. اللہ پر ایمان میں سب سے پہلے کیا ہونا، ہمارا ایمان کیسے ہونا؟ اللہ کے وجود پر ایمان ہونا. دوسرا، اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ رب ہے اس بات پر ایمان ہونا. اللہ رب ہے، اللہ کی ربوبیت، توحید ربوبیت بولے تو کیا؟ پوری کائنات کو چلانے والا، بنانے والا، انتظام کرنے والا،
کھلانے پلانے والا، زندگی موت کا مالک، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، صرف انسان ہی نہیں، ہر جانور، ہر درخت، ہر مخلوق کا، یہ سب کچھ کائنات کو چلانے والا، پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، زندگی موت کا مالک کون؟ اللہ۔ تو بات کیا معلوم ہوئی؟ مکے کا مشرک جو تھا اللہ کی وجود پر ایمان رکھتا تھا، اللہ ہے بولتا تھا، اور اللہ رب ہے بھی بولتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اللہ رب ہے، اللہ ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ بھی بولتا تھا مکے کا مشرک۔ لیکن اب دیکھو وہ مشرک کیوں ہوا، اور ہم مسلمان مومن کب ہوتے، کیسے ہوتے؟ اب اگلی بات آپ سمجھیں گے تو سمجھ میں آتی بات، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے اب اللہ پر ایمان میں؟ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کے تنہا لا الہ ہونے پر، یعنی برحق ہونے پر ہمارا ایمان ہونا، اسی کو توحید الوہیت بھی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اکیلے، تنہا بولے تو اکیلا ہی اللہ ہے جو الہ ہے، جو معبود ہے۔ توحید الوہیت اسی کو بولتے ہیں۔ توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت ہم کو کرنا ہے۔ اللہ کو مان لیے اللہ ہے بول کے، اللہ کے رب ہونے کو بھی مان لیے، تو اب تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ توحید الوہیت کو ماننا ہے۔ جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 نکال کر اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں مان لیے تو اب تیسری چیز یہ ماننا ہوگا کہ جب تم اللہ کو مانے، اللہ کی ربوبیت کو بھی مانے، تو اب اسی ایک اللہ کی عبادت بھی تم کو کرنا ہے۔ اللہ اس آیت میں حکم دیا کہ اب اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ سورہ، اب عبادت کس کو بولتے ہیں؟ عبادت اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں کئی جگہ پر عبادت کا طریقہ بتایا، عبادت کے بارے میں بتایا، یہ الگ عنوان ہے عبادت۔ لیکن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اللہ سے ہی سب سے زیادہ ڈرنا، اللہ سے ہی دعا کرنا، اللہ کے سامنے ہی رکوع کرنا، اللہ کے سامنے ہی سجدے کرنا، اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا، اللہ سے ہی مانگنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ طواف کرنا یہ سب عبادت ہے، قربانی کرنا اللہ کے نام پر یہ بھی عبادت ہے۔ تو اب جب ہم اللہ کے وجود پر ایمان لائے، اللہ یہ سب بنایا بول کے اللہ کی ربوبیت پر ایمان لائے، تو اب اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا، اب اس ایک اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا۔ مکے کے مشرکین کو مشرک اسی لیے کہا گیا، وہ اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہوئے بھی، اللہ کو رب مانتے ہوئے بھی وہ الوہیت میں شریک کرے، یعنی عبادت میں شریک کرے دوسروں کو۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو معبود تھے، ان کے جو مورتیاں تھے، ان کے جو بت تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یاد رکھو، اسی لیے تو ان کو مشرک کہا گیا۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کو مانتا ہو، بھی میں مانتا ہوں اللہ کو، اللہ ہی یہ سب کچھ بنایا، اللہ ہی رزق دیتا، اللہ ہی پیدا کرتا، سب کرتا، لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھی پارٹنر بناتا ہوں، یعنی میں اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، اور دوسروں کے سامنے بھی رکوع اور سجدہ کرتا ہوں، بولے تو پھر وہ بھی مشرک ہے۔ سمجھ گئے بات؟ یہ ہے توحید الوہیت۔ جیسا کہ اگر محبت کے بارے میں بات کریں، محبت بھی سب سے زیادہ اللہ سے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونا چاہیے، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ تو محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہو، اللہ سے جیسی محبت ہوتی ہے ویسی محبت دوسروں سے، یعنی دوسرے معبودوں سے نہ ہو۔ لیکن بہت سارے لوگ آج بھی مسلمان جیسی محبت
بتوں سے، معبودوں سے، مردوں سے کرتے ہیں، ویسی محبت اللہ سے نہیں کرتے ہیں۔ تو محبت کرنا عبادت۔ دوسری چیز ڈرنا، ڈر بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ اگر ہم لوگ سورہ توبہ آیت نمبر 18 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو۔ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ لیکن آج اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا مردوں سے ڈرتے ہیں۔ کبھی نیاز نہیں کرے تو ڈر لگتا ہے، کبھی عرس میں نہیں گئے تو ڈر لگتا ہے، کبھی کچھ فاتحہ نہیں دیے تو ڈر لگتا ہے کہیں ہمارا کچھ نقصان نہ ہو جائے، لیکن کبھی نماز چھوڑتے ہوئے وہ ڈر نہیں لگتا، کبھی روزہ چھوڑتے ہوئے وہ ڈر نہیں لگتا۔ تو پھر یہ بھی شرک ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ڈر بھی اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ سے کرنا، اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہونا، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک و ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھروسہ بھی اللہ پر ہونا، بھروسہ تعویذوں پر نہیں ہونا، بھروسہ گنڈوں پر نہیں ہونا، بھروسہ دھاگوں پر نہیں ہونا، بھروسہ خبروں پر، مردوں پر نہیں ہونا، بھروسہ ایک اللہ پر ہونا۔ یہ ہے سچا مسلمان، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید الوہیت۔ مشرکین کو مشرکین اسی لیے کہا گیا کہ وہ اللہ پر بھی بھروسہ کرتے تھے اور غیر اللہ پر بھی، دوسروں پر بھی بھروسہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دعا کرنا ہے، دعا کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سب توحید الوہیت میں شامل ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 بڑی اہم آیت ہے، آپ ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ معنی کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 186، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے، وہ مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے جب بھی ان کو مانگنا ہو وہ مجھ سے ہی مانگے، میں ان کے قریب ہوں۔ آج مسلمان بولتا نہیں اللہ دور ہے، اللہ ہماری کہاں سنتا، ہم گناہگار ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے، اس لیے ہم جا کے ولیوں سے مانگتے، ولی جا کے اللہ سے قبول کرا کے لاتے۔ اس بات کو قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہاری وہ بات جھوٹی ہے، غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہارے قریب ہے، اللہ تمہاری بات سنتا ہے، لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس کی بات مان لیا کرو، تم بھی اس کی بات مانو، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، وہ تمہارے قریب ہے۔ تو اس لیے ہماری امیدیں، ہمارے بھروسے جہاں اللہ پر ہونا، ہم مانگیں بھی تو سب سے پہلے اللہ سے مانگنا۔ دنیاوی کام بھی کرانا ہے، کام ہوتا کس سے؟ فلاں آدمی کے پاس گئے تو کام ہوتا، فلاں آفس کو گئے تو کام ہوتا، فلاں جا کے ایگزام لکھے تو کام ہوتا، فلاں جا کے انٹرویو دیے تو کام ہوتا، کچھ بھی ہے دنیا والوں سے ہی کام ہوتا۔ لیکن کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اگر ہم جائے، کیونکہ کام ہوتا اس کے کرنے سے نہیں ہوتا، میرے بولنے سے نہیں ہوتا، اللہ اگر کرانا چاہے تو ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ سے مانگو، پھر اس کے بعد اسباب اختیار کرو، پھر اس کے بعد جاؤ آفس کو، پھر اس کے بعد جاؤ ایگزام لکھنے کے لیے، اس کے بعد جاؤ ڈاکٹر کے پاس، لیکن مانگو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے۔ عبادت میں یہ شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 26 اگر نکال کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مختصر ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ اس میں ہم لوگوں کو عبادت کا ایک اور طریقہ اللہ تعالیٰ بتایا، قیام، رکوع،
سجدہ، یہ سب بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. یہ سب بھی صرف اللہ کے لیے کرنا، غیر اللہ کے لیے نہیں. قیام، کھڑے ہونا. ہم نماز میں کھڑے ہوتے کس کے سامنے کھڑے ہوتے؟ اللہ کے سامنے. پھر اس طرح جا کے ہم کیا ہے؟ مردوں کے سامنے بھی ٹھہرے، اس طرح قیام کرتے ہوئے، اسی طرح رکوع کرتے ہم نماز میں اللہ کے لیے. لیکن یہی رکوع اگر ہم مردوں کے سامنے بھی جا کے کریں، یہی سجدے ہم اگر غیر اللہ کے سامنے بھی جا کے کریں تو اسی کو شرک کہا جاتا. پھر تو یہ توحید الوہیت. اب مکے کے مشرکین میں اور ہم میں فرق اگر کوئی چیز ہے تو یہ یہی ہے. ایک انسان کو مومن بنانے اور مشرک بنانے میں فرق کرنے والی چیز کوئی ہے تو وہ ہے یہ، یعنی توحید الوہیت. اللہ کو مان لینا کافی نہیں، اللہ کو رب ماننا کافی نہیں، بلکہ اللہ کو مانتے ہوئے، اس کو رب مانتے ہوئے اسی ایک کی عبادت کرے تو سچا مسلمان، اسی ایک کی عبادت کرے تو. اب ان عبادتوں کے طریقوں میں اگر کسی اور کو ہم شریک کرے، پارٹنر بنائے، تو پھر وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح عبادت جہاں ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے وہاں پر دل سے بھی ہوتا ہے. جیسا کہ ظاہری اعضاء، رکوع دکھ رہا ہے، سجدہ دکھ رہا ہے، اسی طرح دل سے عبادت کیا ہوتی ہے؟ دل سے محبت، دل سے اللہ کا ڈر، دل سے بھروسہ، دل کے اندر ہی بھروسہ ہوتا ہے، دل میں ہی امید ہوتی ہے. یہ سب چیزیں بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں شامل ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو التحیات کا جو ترجمہ سیکھنے کے لیے بولا تھا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ جو التحیات ہے، اس میں لوگوں کو سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی. التحیات للہ، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میری زبان کی عبادتیں. التحیات للہ، اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ترجمہ کیا ہوا؟ میری زبانی عبادتیں اور میری قولی عبادتیں، یعنی قولی عبادتیں کا مطلب زبان کی عبادتیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے؟ میری جسمانی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں. عبادت کے تین طریقے، ایک عبادت زبان سے ہوتی ہے، ایک عبادت جسم سے ہوتی ہے، ایک عبادت مال سے ہوتی ہے. تو التحیات للہ والصلوات کہہ کر ہم یہ اعلان کر رہے، اے اللہ میری زبان کی عبادت بھی، میری جسمانی عبادت بھی، میری مالی عبادت بھی صرف تیرے لیے. یعنی میں زبان سے عبادت کروں گا کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. یہ زبان کی عبادت ہے. اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے پکارنا اللہ تعالیٰ کو، یہ زبان کی عبادت صرف اللہ کے لیے. جسمانی عبادت، رکوع سجدہ کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، یہ جسمانی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کے لیے. پھر اسی طرح کیا ہے؟ مالی عبادت، مال بھی خرچ کروں گا، قربانی دوں گا، جانور ذبح کروں گا، یہ سب چیزیں بھی صرف اللہ کے لیے ہونا، اللہ کے علاوہ نہ کسی زندہ کے لیے نہ کسی مردہ کے لیے عبادت ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ہے عبادت کے تین طریقے بھی، اور یہ ہے توحید الوہیت بھی. ٹھیک ہے. جن چیزوں کا تعلق عادات سے ہے، جیسا کہ سونا ہے، کھانا ہے، خرید و فروخت ہے، نکاح ہے، اگر یہ سب چیزیں بھی ایک مسلمان اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے عمل کرتا تو یہ بھی عبادت بن جاتی. کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، پیسے کمانا بھی عبادت، نکاح کرنا بھی عبادت. یہ سب چیزیں بھی عبادت کب بنیں گی؟ جب یہ کام کرتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ کریں تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سب بھی عبادت میں شامل ہے. تو اللہ پر ایمان میں تین چیزیں سیکھ لیے. پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان، دوسری چیز اللہ کے رب ہونے پر ایمان، تیسری چیز ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے ہم کو. اسی کو توحید الوہیت بھی بولتے ہیں. جیسا کہ توحید ربوبیت ہے، دوسرا ہے توحید الوہیت، مطلب اللہ تعالیٰ کی تنہا الہ ہونے، برحق ہونے پر ہم لوگوں کو کیا ہے؟ ایمان لانا ہے. جیسے اللہ کے وجود پر ایمان تھا، اللہ کے رب ہونے پر ایمان تھا، اسی طرح ایک اللہ کی ہی عبادت ہونا، اس پر ہمارا ایمان ہونا. سمجھ رہے؟ جیسے ایمان کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اگر یاد رکھیں، اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کے رب ہونے پر ایمان،
ایک اللہ کی عبادت کرنے پر بھی ہمارا ایمان ہونا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت ہی برحق ہے۔ ٹھیک ہے، اب چوتھی چیز اللہ پر ایمان میں کیا کیا ہونا؟ چوتھی چیز ہے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اسماء و صفات پر ایمان، یہ ایمان کی ٹاپک ہے، یہ تھوڑی سی کیا ہے، علمی ہے، مشکل ہے سمجھنے میں، لیکن اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر، اس کے علم کے بغیر کوئی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے ایمان کیا ہے نہ معلوم ہو۔ اگر آپ سوال کریں گے کسی مسلمان سے ایمان کیا ہے، بھائی ایمان کس سے بولتے، ایمان کس پر رکھنا، یہ ان باتوں میں کوئی ایک بات بول سکتا ہے؟ کوئی ایک بات ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لایا تو اللہ پر ایمان کس کو بولتے ہیں؟ اللہ پر ایمان کیسے رکھنا کون بول سکتا ہے؟ آج نہیں معلوم، علم سے دور ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی لیے تو چوتھی چیز اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان لانا، اللہ کی اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہونا۔ کیسے؟ دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 188 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، لیکن آپ اس کو سمجھیں گے تو ہمارے معاشرے میں جو شرک ہو رہا ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے، کیا؟ اے نبی آپ کہو، کیا کہنا ہے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ پہلی چیز یعنی میں خود، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے بول رہے کہ تم بولو لوگوں سے، کیا بولنا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن میں خود میرے لیے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میرے لیے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا، نفع نقصان میرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ پہلی چیز کتنی بڑی بات، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارا منافع حاصل کر لیتا۔ مطلب میرے کو غیب بھی نہیں معلوم، کل کیا ہوتا مجھے نہیں معلوم۔ نبی کو بول رہے کہ تم بولو، تمہارے کو غیب نہیں معلوم ہے، غیب کی باتیں میں نہیں جانتا، اور اگر جانتا تو میں اپنے لیے کیا ہے، ایک تو فائدہ اٹھا لے سکتا بہت سارا، اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مطلب دشمن مارنے کے لیے آیا، دشمن ستانے کے لیے آیا، اگر مجھے پہلے ہی معلوم ہوتا، غیب کا علم ہوتا تو میں اس نقصان سے بچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکلات اٹھانا پڑا، طائف کو گئے، اگر اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا کہ طائف والے ماریں گے ستائیں گے تو اللہ کے رسول کو پہلے ہی معلوم ہوتا تو کہیں کو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے یہ کہلوا رہا کہ غیب پر ایمان لانا، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ نبی بھی اپنے لیے نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نبی بھی اپنے لیے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھو اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہے، کچھ صفات ہے، ان میں سے ایک غیب ہے۔ جیسے کہ میں بھی بولا غیب کی باتیں جاننا، کل کیا ہوگا، کون کب پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کب بارش ہوگی، کب قیامت آئے گی، یہ سب چیزیں غیب میں ہیں۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کو معلوم ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں اس کی ایک صفت اور ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے وہ عرش پر قائم ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ اس کی صفت ہے، وہ عرش پر ہے، آسمانوں میں ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر نہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں ہیں۔ اسماء بولتے نام کو،
صفت بولتے اس کی صفتوں کو، یہ اس کے نام اور اس کے صفات پر ہمارا یہ ایمان ہونا کہ ہاں یہ اللہ کے نام ہے اور یہ اللہ کے کام، یہ اس کی صفتیں ہیں، یہ اسماء و صفات صرف اللہ کے لیے ہی ہے، ان کو کسی اور کے اندر ہم نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ اگر ہم تفصیل سے غور کریں ایک ایک کر کے، اللہ کے اب اسماء و صفات کے اللہ کی اسماء اور صفات پر ایمان لانے میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نام اور صفات کا دار و مدار قرآن اور صحیح حدیث پر ہے، ہم اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام یا صفت بیان نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز اللہ کے اسم و صفات پہ کیسا ایمان لانا؟ اللہ کے جو نام جو صفت قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اسی پر ہم ایمان رکھنا، لیکن اپنی طرف سے ایک الگ سے نام نہیں دے سکتے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ایک الگ صفت نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ جتنے نام بتایا قرآن و حدیث میں اتنے ہی ناموں پر ہمارا ایمان ہونا، اس سے ہٹ کے ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو ایک نام ایکسٹرا نہیں دے سکتے، اور اسی طرح اس کا کوئی ایک زیادہ صفت ہم نہیں بیان کر سکتے۔ دوسری چیز، قرآن و حدیث میں اللہ کے جو اسماء و صفات بیان ہوئے وہ برحق ہے اور وہ حقیقی ہے، ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے گا، ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ یہی حکم اللہ کی تمام صفت کا ہے، مثلا اس کی ہاتھ ہے، اس کی انگلیاں ہے، اس کی پنڈلی ہے، وہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، نزول کرتا ہے، یہ سب چیزیں۔ دیکھیں اللہ کے اسماء اور صفات میں ایمان ہمارا کیسا ہونا، اس کی صفت میں سے ایک ہے کہ ہم کو قرآن میں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، قرآن میں یہ بھی معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پنڈلی ظاہر کرے گا قیامت کے دن۔ حدیث میں ہم کئی مرتبہ سنتے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کہاں آتا؟ آسمانی دنیا پر آتا۔ اب یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں، اس کو جیسا سنے ویسا ایمان لا لینا بس۔ نہیں ہاتھ ہے تو کیسے ہوں گے؟ انسان کے جیسے ہاتھ ہے کیا؟ ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں کیا؟ ہمارا ہاتھ کیسا ہے ویسا ہی اللہ کا ہاتھ ہے کیا؟ بڑا ہے کیا؟ چھوٹا ہے کیا؟ یہاں ہم اپنے دماغ سے نہیں سوچ سکتے۔ اللہ کا ہاتھ ہے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی دن اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا، اب وہ کیسا ہوگا ہم اپنی طرف سے نہیں سوچنا، پھر بس ہے یہ ایمان ہے، اس کی صفت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتا تہجد کی وقت۔ اب بہت سارے لوگ سوال، اچھا انڈیا میں تہجد کا وقت جب ہوتا تو امریکہ میں مغرب کا وقت ہوتا، اب وہاں جب تہجد کا وقت ہوتا تو یہاں مغرب ہوتی، تو پھر اللہ آسمانی دنیا پہ کیسا آتا ہوں گا؟ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں سوچ سکتے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو معلوم۔ کیفیت کیسی ہے اللہ کو معلوم، کیفیت اللہ کو معلوم۔ اللہ عرش پر ہے، عرش پر کیسا ہے؟ بیٹھ کے ہے، ٹھہر کے ہے، لیٹ کے ہے، کرسی کیسی ہے اس کی، یہ سب ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، ہم بول بھی نہیں سکتے۔ اللہ عرش پر ہے بس اتنا ہی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا، اللہ کی اسماء و صفات پہ ایمان کا مطلب یہ اس کی صفت ہے تو اس کی صفتوں پہ ہمارا ایمان ہونا، جیسا قرآن و حدیث میں بتایا گیا ویسا ہمارا ایمان ہونا، اس کو ہم اپنی طرف سے سوچ کے اپنے جیسے خیالات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز یہ ہے اللہ کی اسماء و صفات کسی بھی مخلوق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ جس طرح اللہ کی ذات ہر پہلو سے کامل ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ہر پہلو سے کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ غضبناک ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، یہ سب بھی اس کی صفتیں ہیں۔ دیکھیے ہم سنتے نا کئی مرتبہ اللہ غضبناک ہوا، اللہ فلاں بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ فلاں بندے سے ناراض ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہم جیسا ناراض ہوتے ویسا اللہ ناراض ہوتا ہوں گا، ہم جیسا غصہ کرتے اللہ بھی ویسا غصہ کرتا ہوں گا، ہم یہ نہیں سوچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے،
ہم جیسا سنتے ہیں ویسا اللہ تعالیٰ سنتا، ہم اپنی طرف سے نہیں بول سکتے. ہم سنتے ہیں تو یہاں سامنے جتنے بیٹھے ہیں ان کی سنتی ہے، جو باہر لوگ ہیں وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ پوری کائنات کی سن رہا ہے. انسانوں کی سنتا ہے، حیوانوں کی سنتا ہے، مخلوقات میں ہر کیا ہے جو بھی مخلوق ہے اس کی سنتا ہے، زبان والے کی بھی سنتا ہے، بغیر زبان والے کی بھی سنتا ہے، اور انگریزی بولنے والے کی بھی سنتا ہے، اردو بولنے والے کی بھی سنتا ہے. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں وہ سب لوگوں کی سنتا ہے. جس کی زبان نہیں اس کی بھی سنتا ہے، اس کی دل کی بات کو بھی سنتا ہے. یہ اللہ کا سننا ہے. اللہ کیسے سنتا ہم اپنی طرف سے نہیں سن سکتے. اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. ارے ہم جیسا دیکھتے ویسا دیکھتے اللہ تو نہیں. ہمارا دیکھنا اور اللہ کے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق. ہم صرف اپنے سامنے کی چند چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، پتھروں میں، سمندر کے اندر، آسمان میں، درختوں میں، گھر کے اندر، جنگل میں، جو چیز صرف انسان ہی نہیں، انسانوں کے علاوہ جو چرند پرند جو بھی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا، دیکھتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق بھی دیتا ہے، ان کو کھلاتا بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے. تو اس میں اور ہمیں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. سمیع ہونا ہو، اس کا علیم ہونا ہو، اس کا علم ہو، اس کا بصیر دیکھنا ہو، یہ سب صفتیں ہم کسی اور کے اندر نہیں لا سکتے. نہیں جی ہمارے فلاں بابا بھی وہاں بیٹھ کے دیکھتے، ان کو بھی سب معلوم، انہوں قبر کے اندر بیٹھ کے بھی سب چیزیں معلوم کرتے، ان کو بھی سب معلوم ہے. اس طرح ہم کسی انسان کے بارے میں نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے. یاد رکھو. تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بات بھی کرتا ہے، اس کی صفت ہے. کیسے بات کرتا ہے؟ جیسا موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا، لیکن کیسے بات کرا ہم کو نہیں معلوم. ہم جیسا بات کرے ویسا کرا، کیسا کرا اللہ کو معلوم. اللہ نے بات کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا، سورہ نساء آیت نمبر 164، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کیا. ہاں بات کیا ہے، ہمارا ایمان اتنا ہی ہونا. کیسے بات کرا ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے پھر. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 75 میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے بول کر، ہاتھ ہے، لیکن کیسے ہے وہ اللہ کو معلوم، ہم نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کا صحیح جواب اللہ عرش پر ہے. کیسا ہے نہیں معلوم، لیکن ہے عرش پر. نہیں اللہ کہاں ہے کہ ہمارے کو نہیں معلوم بولے تو پھر انہیں مسلمان نہیں رہتا. اللہ مسجد میں ہے، اللہ دل میں ہے، اللہ گھر میں ہے، نہیں بول سکتے. اللہ عرش پر ہے تو ہی پھر ہمارا ایمان مکمل ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لونڈی سے پوچھا، ایک عورت سے پوچھا تھا کہ عین اللہ، کہاں ہے اللہ؟ تو اس نے کیا کیا؟ صرف اپنی انگلی کو اوپر کیا، یوں اشارہ کیا، اللہ اوپر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں؟ تو وہ عورت کہی، مطلب وہ لونڈی تھی، اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے، یہ تو مسلمان ہے، اسے آزاد کر دو بولے. تو یہ ایمان اور کیا ہے، کفر میں، ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں فرق کرنے والی چیز، مومن کون فرق کرنے والی چیز یہ بھی ہے اللہ کے بارے میں اسے کم از کم اتنا علم ہو کہ اللہ کہاں ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اتنی چیزیں سمجھنے کے بعد کچھ دوسری صفتوں کے بارے میں سرسری طور پر چند باتیں رکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ہم اتنی دیر سیکھے ارکان ایمان میں سے صرف پہلا رکن، کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان میں یہ سب چیزیں سیکھے ہم. ٹھیک ہے. اللہ پر ایمان میں پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان ہونا، دوسری چیز اللہ کی ربوبیت پہ ایمان ہونا، تیسری چیز ایک اللہ کی عبادت ہی کرنا ہے، اللہ کی الوہیت اسی کو بولتے ہیں، اس پر ایمان ہونا، چوتھی چیز اللہ کے اسماء و صفات پر بھی ہمارا ایمان ہونا. یہ چار چیزیں. اب ہو گیا اللہ پر ایمان. اس کے بعد آتا ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہونا. کیسے ہونا فرشتوں پر ایمان؟ چند چیزیں سرسری طور پر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرشتے نور سے ہیں. فرشتوں کو اللہ کس سے بنایا؟ نور سے بنایا. انسانوں کو مٹی سے بنایا. تو فرشتے نور سے ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا. فرشتوں کے تعلق سے کیسا ایمان ہونا؟ پہلی چیز
ان کے وجود پر ایمان، یعنی فرشتے ہے ہمارا ایمان ہونا. ایسا نہیں کہ نہیں بھائی فرشتے دکھ رہے نہیں، نہ ہے کہ نہیں ہے کہ اگر بولے تو ایمان سے خارج ہوتا انہیں مسلمان نہیں ہوتا. تو پہلی چیز فرشتوں کے وجود پر ایمان. دوسرا ان کے ناموں پر ایمان، ان کے اسماء پر ایمان. نام کا مطلب جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، کرامن کاتبین، ملک الموت، یہ جتنے بھی نام بتائے جاتے ہیں ان کے ناموں پر ایمان. ہاں یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کے نام پر ایمان ہونا. تیسرا ان کی صفات پر ایمان ہونا فرشتوں کی، جیسا کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، صفت ہے یہ. جبرائیل علیہ السلام 600 پر والے تھے، اور فرشتے کبھی انسانی شکل میں بھی آتے تھے، یہ ان کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسری چیز ان کی صفات پر ایمان ہونا. چوتھی چیز ان کے افعال پہ ایمان ہے، یعنی ان کے کام، افعال بولتے کام، ان کے کاموں پر بھی ہمارا ایمان ہونا. جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں؟ وحی لے کے آتے، اللہ کا پیغام لے کے آتے، اس پر ہمارا ایمان ہونا. اسی طرح روح نکالنے والے فرشتے، یہ روح نکالتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا. خبر کے اندر سوال کرنے والے فرشتے ہیں، یعنی یہ فرشتہ ہے ان کا یہ کام ہے، یہ فرشتہ ہے ان کا یہ کام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا. ہاں جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے، ہاں کیا ہے منکر نکیر سوالات کرتے، ایسا ہمارا ایمان ہونا. یہ فرشتوں کے ایمان میں 4 چیزیں ہیں، یاد رکھ لو. اب تیسری چیز ہے کتابوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان کیسے ہونا؟ اس میں پہلی چیز ان کے منزل من اللہ ہونے پر، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے یہ کتابیں، ایسا ہمارا ایمان ہونا. اللہ تعالیٰ ہی ان کتابوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کے تعلق سے پہلا ایمان. دوسری چیز ان کے ناموں پر ایمان ہونا. آسمانی کتابوں میں ان کے نام جیسا کہ کون کون سے ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان کے ناموں پر بھی ایمان ہونا. تیسری چیز ان کے صحیح باتوں پر ایمان ہونا. صحیح باتوں کا مطلب غلط باتیں بھی ہے کیا؟ غور کرو آپ. کتابوں پر ایمان، تو یہ کتابوں میں ان کتابوں کے ناموں پر ایمان، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان ہونا، اور ان کی صحیح باتوں پر ایمان ہونا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں کتابوں کو بدل دیا گیا نا، نہیں بدل دیا گیا. تورات کو، زبور کو، انجیل کو نہیں بدل دیا گیا، انسان بدل دیا اس کو، غلط باتیں بھی اس کے اندر آ گئے. لیکن آج بھی جو انجیل ہے، جو تورات، جو زبور ہے، اگر اس میں کوئی صحیح بات ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہونا. سمجھ رہے؟ یہ ہے اس کا مطلب. چوتھی چیز غیر منسوخ احکام پر بذریعہ عمل کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ کتابوں کے جو احکام ہیں، ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا، یہ ہے چوتھی چیز. یہ کتاب کے مطابق عمل کرنا، اگر آسان انداز میں بولوں کتابوں کے مطابق عمل کرنا. اب یہ جو غیر منسوخ جو لفظ لایا میں، وہ کیا ہے؟ قرآن میں بھی آج تک کئی آیتیں ایسی ہیں جو غیر منسوخ ہے، مطلب کچھ منسوخ ہو گئی. پہلے اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا لیکن بعد میں اس پر اب عمل نہیں کیا جاتا. بعد میں اور ایک آیت اتری، ہم پڑھتے قرآن میں وہ آیت لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پہلے اتری تھی اور اس کو منسوخ کر دیا گیا. پھر دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ دیا، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. یہ 4 چیزیں کتابوں پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، اب چوتھی چیز ہے رسولوں پر ایمان. رسولوں پر ایمان کیسا ہونا ہمارا؟ سب سے پہلے ان کی صداقت پر ایمان. ان کی صداقت یعنی پورے رسول سچے ہیں، کوئی رسول جھوٹا نہیں، پہلی چیز. دوسرا ان کے ناموں پر بھی ایمان ہونا. جیسے رسولوں کے نام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام، ان کے ناموں پر بھی ایمان ہونا. تیسری چیز ان کے واقعات پر بھی ایمان ہونا. ایسا نہیں کہ نہیں میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نہیں مانتا ہوں، نہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیسا ہوا ہوں گا کہ نہیں ہوا ہوں گا میں نہیں مانتا ہوں، ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ان کے واقعات پر بھی ایمان ہونا. پھر اسی طرح چوتھی چیز اپنے نبی کی شریعت پر ایمان. جیسا کہ ہمارے نبی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب شریعت ہمارے نبی کی ہے، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمارے نبی لائے سو شریعت ہے، اس پر ہم کو ایمان ہونا. ٹھیک ہے، اب یہ 4 چیزیں سننے کے بعد 5ویں چیز ارکان ایمان میں آخرت کے دن پر ایمان ہے. آخرت کے دن پہ ایمان میں کیا کیا ایمان ہونا ہمارا؟ پہلی چیز دوبارہ زندگی پر ایمان ہونا، یعنی ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ آخرت کے ایمان میں آتا. دوسری چیز
حساب پر اور بدلے پر ایمان ہونا، اللہ تعالیٰ حساب کرے گا قیامت کے دن، یہ بھی ایمان ہونا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دے گا، یہ بھی ہمارا ایمان ہونا۔ تیسری چیز جنت پر بھی ایمان ہونا، جہنم پر بھی ایمان ہونا، جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہونا، یہ آخرت کے ایمان میں آ گیا۔ اب آخری چیز ہے، چھٹویں چیز ارکان ایمان میں، کون سی ہے؟ ارکان ایمان میں چھٹویں چیز بولیے نا۔ ارکان ایمان 6 ہے، 6 میں سے چھٹویں چیز کیا ہے؟ آخری چیز کیا ہے؟ کہاں ہیں ہم؟ ارکان ایمان میں چھٹویں چیز تقدیر پر ایمان۔ اب تک 5 چیزیں سنے نا ہم، آخرت کی ایمان تک آئے نا، تو چھٹویں چیز تقدیر پر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب تقدیر پر ایمان میں کیا کیا ہونا؟ پہلی چیز اللہ کے علم پر ایمان ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، جو کچھ ہوا ہو گیا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پہلی چیز اللہ ہر چیز کو اجمالی اور تفصیلی طور پر ہمیشہ سے جانتا ہے، خواہ اس کا تعلق خود اس کے افعال سے ہو یا بندے کے افعال سے ہو۔ بندے کے بارے میں بھی اللہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے، بعد میں بھی جو ہوگا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ پہلا ایمان۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ لوح محفوظ پر ایمان ہونا۔ تقدیر میں لوح محفوظ، لوح محفوظ کا مطلب جو ہماری تقدیریں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، لوح محفوظ، اس پر ہمارا ایمان ہونا۔ یہ ہے اصل میں ارکان ایمان کے 6 ارکان، ٹھیک ہے۔ 6 ارکان میں ہم لوگ آج کے درس میں مختصر طور پر پہلے تو اللہ پر ایمان کے تعلق سے تفصیلی طور پر ہم لوگ الحمدللہ آج سنے، اس کے بعد یہ 5 چیزیں سرسری طور پر بھی سن لیے، بس اتنی باتیں آج کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ ایمان کے تعلق سے اور بھی اہم باتیں آنے والے درس میں انشاءاللہ سنیں گے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، کیونکہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے، ایمان کیسے کم ہوتا ہے، ایمان کیسے کمزور ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ آنے والے درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا ایمان والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔